السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق نمبر 11، آیت نمبر 46، سورہ یاسین، پارہ نمبر 23. تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تأتیہم، تأتیہم پہ ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جب الف کے اوپر یہ علامت آ جائے، یعنی کہ جب الف کے اوپر یہ سکون کی علامت آ جائے، جزم آ جائے، تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. یعنی کہ کس کو جھٹکا دیں گے؟ جو الف سے پہلے حرف ہوگا، یعنی کہ تا ہے تو ہم تا کو جھٹکا دے دیں گے. تا تیہم، تی کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ مدہ ہے. جب میں کہوں الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کا مطلب ہے الف سے پہلے زبر تو الف مدہ کہلائے گا، یا سے پہلے زیر تو یا مدہ کہلائے گا، واو ساکن سے پہلے اگر پیش تو واو مدہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے جو آپ لوگ کو یاد نہیں ہوتی یا آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی. آسان سا ہے. 3 حروف ہیں، حروف مدہ، الف، واو، یا. الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر اگر آ جاتی ہے تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر، یعنی کہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اب ایک حرکت کیسے کاؤنٹ ہوگی؟ اپنے ہاتھ کی انگلی کو ایک بند کر لیں اور اس کو ہمیں کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے اس کو کھینچ کے پڑھ دینا ہے. یہ ہیں حروف مدہ، یعنی کہ مد اصلی. وَمَا تَأْتِيهِمْ، میم مشدد، یعنی کہ میم کے اوپر جب یہ علامت آ جائے گی، یہ والی علامت کسی کے اوپر بھی آ جائے گی تو وہ مشدد کہلائے گا. تو یہاں پر میم مشدد پر آ رہی ہے، دیکھیے آپ، یہاں پر بھی میم پر ہے، یہاں پر بھی میم پر ہے، یہاں پر بھی میم پر ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے میم مشدد، یعنی کہ ہم نے یہاں پر گننا کر کے پڑھنا ہے، ناک میں آواز کو لے کر جانا ہے. ایک حرکت کے برابر ہم نے ناک میں میم کی آواز کو روک کے رکھنا ہے، تو اس کو گننا کہتے ہیں. تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیاتی. اب یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں نا، یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ آیات ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آ کو تو کھینچ ہی نہیں رہے ہوتے، یا کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، یا کو کھینچتے ہیں تو آ کو نہیں کھینچتے، آ کو کھینچتے ہیں تو یا کو نہیں کھینچتے. تو دیکھیے کہ جب کھڑی زبر آ جاتی ہے تو انڈرسٹوڈلی ہم نے اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. آیاتی، آیاتی نہیں ہوگا، یہ آیاتی. ربہم، را کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی اوپر پڑھیں گے. ربہم الا کانوا عنہا معرضین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اذا میں دیکھیے الف مدہ ہے. اب الف مدہ یہ کیسے کہلائے گا؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، زبر کے بعد الف ہے تو یہ الف مدہ کہلائے گا. ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کی کو بھی کھینچیں گے، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو یہ بھی یا مدہ بن گیا، تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. قیل لہم، یہاں پہ جو مسٹیک کرتے ہیں نا، جو مجہول کرتے ہیں، مجہول کہتے ہیں بلا وجہ کسی چیز کو لمبا کرنا. تو جب مجہول کرتے ہیں نا تو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. قیل لہم، قیل لہم، دونوں لفظ غلط ہیں. لا لہم نہیں کریں گے، یہ حرام غلطیوں میں شمار ہوتا ہے. لحن جلی، کسی لفظ کو بڑھا دینا، کسی لفظ کو بڑھا دینا حرام غلطیوں میں شمار ہوتی ہے. بڑھا دینا مطلب لا لہم پہ آپ نے کیا کیا ہے کہ لام زبر لا کے بعد آپ نے الف لگا دیا، جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں الف آپ کے پاس موجود نہیں ہے. لا جب آپ کریں گی تو آپ یہاں پر الف کی ایڈیشن کر رہے ہیں جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے. ہم قرآن میں کوئی بھی لفظ ایڈ نہیں کر سکتے، کوئی کمی نہیں کر سکتے. کمی اور جو ہے بڑھا دینا کسی چیز کو، دونوں حرام غلطیوں میں شمار ہوتا ہے. اب آپ جب لا لہم پڑھ رہی ہوتی ہے نا، کی لا لہم، جب آپ لا لہم کر رہی ہوتی ہے نا تو آپ نے لام کے بعد الف کو ایڈ کر دیا ہے.
الف کی ایڈیشن کر دی ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ لحن جلی، حرام غلطی، جس سے معنی بدل گیا۔ سو اس پہ غور کیا کریں، اس کو ہم نے لالا ہم پڑھنا ہے، لام زبر لا، لام زبر لا، لالا، قی لالا ہم، قی لالا ہم، ٹھیک ہے۔ انفقو، ان پہ اخفا ہو رہا ہے۔ ابھی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں لحن جلی کی غلطیوں میں سے پہلے سیکھ جائیں، اس کے بعد ہم لحن خفی پہ آئیں گے۔ لحن خفی ہوتا ہے ناپسندیدہ عمل، مکروہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ اخفا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، ویسے تو میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں کئی میں کروا چکی ہوں، لیکن ابھی اسٹوڈنٹس کو اخفا کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ سو ابھی میں نے توجہ دی ہوئی ہے حروف مدہ اور قلقلہ پہ۔ ابھی آپ اس کو پرفیکٹ کر لیجئے، اس کے بعد ہم اس پہ آئیں گے، اس کے بعد ہم نے اخفا پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ انفقوا مما بھی آپ گناہ کریں گی، ٹھیک ہے، ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے۔ رزقکم اللہ قال الذین کفروا للذین آمنوا، دیکھیے کہ واو کے اوپر چھوٹی مد ہے۔ چھوٹی مد کا میں نے طریقہ کار بتایا تھا کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے، اس الف سے پہچانیں گے۔ اس مد کے بعد حمزہ آئے گا، یعنی کہ زبر زیر پیش والا الف آئے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ چھوٹی مد ہے، اس کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آمنو، انطعمو، تو کے اوپر ساکن ہے تو پہ ہم نے جو ہے قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ اس کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ نط نہیں کرنا، نط پہ آواز کو روکنا نہیں ہے۔ نطعمو ملو، اچھا یہ لو ہے، یہ حروف لین میں سے لام زبر واو، لو، نہ کہ لو، یہاں پہ پڑھتے ہیں ملو، ملو غلط ہے، اٹس رانگ، ملو غلط ہے، ملو، لام زبر واو لو ہوتا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، لو، لو، ٹھیک ہے، لو نہیں کہنا اس کو، ملو یشاء اللہ، یشاء کے اوپر مد متصل ہے، یعنی کہ بڑی مد ہے۔ مد متصل کی پہچان کس سے ہوگی؟ اس حمزہ سے ہوگی۔ مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد جو ہے اس کی پہچان ہم کریں گے اس الف سے، یعنی کہ اس حمزہ سے، زبر زیر پیش والا حمزہ ہوگا ہمارے پاس۔ اور مد متصل یعنی کہ بڑی مد جس کو ہم 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں، اس کی پہچان کرنی ہے ہم نے اس حمزہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شاہ کو ہم 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اب اللہ سے پہلے پیش آ گئی ہے، اللہ سے پہلے پیش آ گئی ہے تو آپ نے اس اللہ کو پر کر کے پڑھ دینا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ پورے قرآن میں جہاں پر لام آ رہے ہیں اس سے پہلے پیش آئے آپ اس کو لمبا کر دیں، نہیں، موٹا کر دیں، نہیں، غلط ہے۔ صرف آپ نے اللہ سے پہلے اگر پیش آ جاتی ہے یا زبر آ جاتی ہے، صرف اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ یشاء اللہ اطعمہ، تو کے اوپر سکون، تو اس کو ہم نے ہلا کے پڑھنا ہے، یعنی کہ قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، وَيَقُولُونَ، کو بھی کھینچیں گے، لو کو بھی کھینچیں گے، واو مدہ ہے یہاں پر، یعنی کہ واو سے پہلے پیش آ گئی ہے تو واو مدہ بن گیا، اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى، تا کے اوپر کڑی زبر ہے تو اس کو بھی ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ، میں نے ابھی ویڈیو کے شروع میں بتایا، اس کو ہم نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخُصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، تو پہلے میں نے بتایا لو، اب یہ تو ہے، توصیہ نے غلط ہے، تا زبر واو تو ہوتا ہے، توصیہ غلط، تو نہیں ہے، تو ہے، تو، اس کو یاد کر لیں، آج میں نے 2 لفظ سکھائے ہیں، لو اور تو، لو اور تو، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، لو
اور تو، ٹھیک ہے. لام زبر واو لو، تا زبر واو تو، لو تو، توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. الحمدللہ سے ہماری آج 50 آیات مکمل ہو چکی ہیں. اس کو اچھے طریقے سے رپیٹ کر لیجئے گا. جو مجھ سے کلاس لے رہے ہیں ان سے انشاءاللہ کلاس میں یہ 50 آیات سنی جائیں گی، اور باقی لوگ جو اس کو پڑھ رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے. کسی لفظ کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھا کریں، مجھے بتایا کریں کمنٹ سیکشن میں کہ میں نے کس طرح پڑھایا ہے، آپ کو میری سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، میں صحیح پڑھا رہی ہوں، اچھا پڑھا رہی ہوں یا غلط پڑھا رہی ہوں. تو آپ سب مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.